جی ویلکم بیک خواتین و حضرات، پروگرام آپ کا صبح ہدایت، اور آج بات کریں ہیں ہم نجات انسانی پہ. وہ کون کون سے طریقے ہیں، وہ کون کون سے راستے ہیں جن پر چلتے ہوئے ہم اپنی نجات جو ہے وہ ممکن بنا سکتے ہیں. بہت جو ہے رہنمائی ہماری کی ہے ائمہ طاہرین نے، ہمارے اماموں نے اپنے گفتگو کے ذریعے، اپنی کی ہوئی باتوں کے ذریعے. ہمارے پاس ہر وہ چیز، ہمارے پاس کمی نہیں ہے ان چیزوں کی، ان ہدایت کی جو ہمیں چاہیے، جو ہمیں ضرورت ہے. بس یہ ہے کہ ہماری آنکھ سے تھوڑا اوجھل ہیں، ان کو ہمیں اپنی جو تھوڑا دسترس میں لانے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ان کے لیے ٹائم نکالنے کی ضرورت ہے. اور کوئی اس میں شبہ نہیں کہ ہم جب اس کے لیے تھوڑی سی توجہ دیں گے تو ہم اپنی زندگیوں کو بہتر پائیں گے. جی کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن کو. السلام علیکم علی بھائی، آپ کو وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. آپ کا ٹاپک بورڈ ہے نجات انسانیت. نجات یہ ایک انسانی سمپل سی لائن ہے جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے، بالکل. اور اس کے بعد جو کام کرنا تھا وہ بھی بتا گئے تھے. وہ ایک ہی بات کہتے تھے، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ تو سیدھی سیدھی چند لفظوں کے اندر انسان کی نجات ہے. تو باقی جو کام تھا، جو ہمارے سپرد کیا گیا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا، رب تعالیٰ بھی ہمیں بار بار بتاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اور مولا کائنات بھی اس کی طرف توجہ دلا کے گئے ہیں جس کی ہم نہیں سمجھتے. ہم نے انوینشن کی نہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مولا کائنات کو اگر جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ اسی طرح لگا گئے تھے کہ آپ نے نجات آپ کی ہے کہ آپ نے انوینشن کرنی ہے، آپ نے ایٹم کو ڈھونڈنا ہے. یہ رب تعالیٰ نے کائنات کس طرح بنائی ہے، یہ رب تعالیٰ اس کے اندر کیا اس کو ایٹم کو، ہم نے جن لوگوں نے ایٹم کو اپنا پہچان لیا، ابھی وہ اس کے اوپر سرچ کر رہے ہیں، وہ ہم سے آگے ہیں. اور ہم مولا کائنات کا وہ کوثر پڑھتے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. ٹھیک ہے، ہماری نجات کہاں پہ ہوگی کہ ہم تو آسمانوں کے راستے جانتے نہیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف ہوا کیا ہے کہ ہمیں جو پرابلم ہوئی ہے نا، ہماری نجات نہیں ہو رہی، جو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنا وہ کیا کہتے ہیں اس کا میٹافزکس ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر ہم اس کو ایمفسائز کر رہے ہیں بہت زیادہ. لیکن جو چیز ہمیں کرنٹ سچویشن پہ جو ہم نے ایٹم کو ڈھونڈنا تھا، اس کی طرف ہماری توجہ گئی نہیں. ہم نے بس ساری عمر یہی سنتے آئے ہیں کہ جب آپ مرو گے آپ کو جنت میں جانا پڑے گا، دوزخ ہوگی، یہ ہوگا، قبر میں یہ ہوگا. اور میٹافزکس کے اوپر ایسا ہم نے زور دیا، اتنا زور دیا کہ وہ میں اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا. میں بھی الحمدللہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے رب تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور اپنا حساب دینا ہے. لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ اسکول میں ہم نے بچے کو بھیجتے ہیں کس لیے کہ وہ اسکول میں جا کے علم حاصل کرے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بچہ جو ہے نا وہاں پہ جا کے میری امی جان نے آج روٹی پکائی، میری امی جان نے آج مجھے لسی نہیں دی، میری امی جان نے آج گھر میں یہ نہیں کیا. نہیں، رب تعالیٰ نے ہم کو بھیجا تھا، یہاں پہ یہ اسکول تھا، یہاں پہ ہمیں کسی اور کے لیے اتنا بڑا سورج ہم کو دیا تھا، چاند ستارے دیے تھے، یہ سارا کا سارا علم تھا، یہ نجات تھی ہماری. ہم اس کے اندر جکڑے جا چکے ہیں کہ ہم اس نے جو ہمیں دیا تھا، ہم نے یہاں پہ پابندیاں لگا دی ہیں. بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، ایڈس سے مر رہے ہیں، ملیریا سے مر رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں کہ وہ لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ بھارت کے اندر ایک بچہ صرف اور صرف کیا تھا، اس کو وامٹنگ تھی اور اس کو میڈیسن نہیں ملی کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکسپینسو تھی، تو وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا. تو نجات جو ہے ہماری یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ جو دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پہ جو رب تعالیٰ نے ہم کو علم دیا تھا، جس کی طرف مولا کائنات توجہ دلا کے گئے تھے، جب تک وہ علم ہمارے اندر نہیں آئے گا، اس کے اوپر پریکٹیکل نہیں کریں گے، اس کو سائنٹیفک کے لیبارٹری میں نہیں لے کے جائیں گے، اپنی ہسٹری کو نہیں پرکھیں گے، اگر آرکیالوجی بلڈ نہیں کریں گے، حتیٰ کہ سب کچھ نہیں کریں گے، ہماری نجات نہیں ہو سکتی. یہ اسلام آباد سے نفی صاحب نے بڑی سی بات کی تھی کہ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا اور اللہ اللہ خیر صلاح، ٹھیک ہے نا، یہ نجات نہیں ہے بھائی. اللہ کے بندو، مولا کائنات کو بار بار پڑھو، ایک ہی کال پڑھ لو، چھوڑ سب کو، مولا کائنات کی سب باتیں چھوڑو، ایک ہی. میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. کیا آپ نے ڈھونڈے ہیں راستے والے مولا کائنات جس کی طرف توجہ دلا کے؟ نہیں ڈھونڈے ہم نے.
ابھی تو ہم اس کی اسپیس سے نہیں باہر نکل سکے. تو اگر انسان نے نجات دینی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کہتے تھے اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ. یہاں سے سٹارٹ ہوتا تھا اور آپ نے انوینشن کے اندر لے جانا تھا. چاند کے 2 ٹکڑے کیے, اس ایٹم کو کس طرح سپلٹ کیا, ہمیں قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ تخت بلقیس کا کس طرح آیا. یہ سارا کا سارا میٹر جو تھا کنورٹ ہوتا تھا انرجی میں, انرجی کو دوسری طرف لے جاتے. اس کی طرف ہم نہیں گئے اور صرف اور صرف ہماری نجات اس لیے نہیں ہوئی کہ میٹا فزک کے اوپر ہم نے اتنی زور دے دیا, اتنا زور دے دیا کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے, چھوڑ دو. یہ اس کے بھائی رب تعالیٰ نے تمہیں یہاں پہ خلیفہ بنا کے بھیجا ہے, تم نے اس دنیا کو دیکھنا ہے, نجات حاصل کرنی ہے. رب تعالیٰ میں چلا جاؤں گا رب تعالیٰ کے پاس, جانا ہے نا ایک دن. علی بھائی مجھے یہ بتائیں, کیا رب تعالیٰ مجھے یہی پوچھے گا کہ ٹھیک ہے علی بھائی, علی محمد نمازہ پڑھ رہے ہیں, ہاں جی رب تعالیٰ میں نے نمازہ پڑھ روزے رکھے رکھ لیے, ہاں ٹھیک ہے جی. کیا تم نے انسانیت کے لیے کچھ کیا؟ وہاں پہ لوگ کینسر سے مر رہے تھے, بھوک سے مر رہے تھے, ملیریا سے مر رہے تھے, یہ کچھ کیا نہیں رب تعالیٰ, یہ تو میں نے کیے نہیں. تو کیا قرآن کیا پڑھا, مولا کائنات کا کیا فرمان تھا, جتنے نبی آئے نبی پاک کا یہ جو فرمان تھا, کیا تم نے اس سے نجات حاصل کی؟ علم کے بغیر نجات حاصل نہیں ہو سکتی. یہ آج لکھ لیں علی بھائی, بات میں ختم کرتا ہوں کہ کیا بات لمبی ہو جائے گی, کہ اگر آپ نے نجات چاہیے تو آج آپ کو ایٹم کے اوپر سرچ کرنی پڑے گی, ادروائز آپ کی نجات نہیں ہے امت کی اور پوری مسلم امت کی. قرآن پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, 54 کنٹری پڑھ رہی ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, حج کر رہے ہیں, کوئی چینج نہیں آ رہے, درباروں پہ جا رہے ہیں, نیازیں دے رہے ہیں, ہر روز کر رہے ہیں, ہماری نجات نہیں ہو رہی کیونکہ ورس ٹو ورس ہو رہا ہے. صرف کیا وجہ ہے کہ مولا کائنات کا وہ جو میسج تھا, جو علم کا میسج تھا, وہ ہم نے جو راستہ چھوڑ دیا ہے, وہی اختیار کر لو. آج سے انشاءاللہ تعالی ہماری نجات ہو جائے گی اور دنیا سے یہ جو ظلم اور غربت ہے یہ ساری کی ساری اسی میں ہے, علم کے اندر ہے. تھینک یو ویری مچ. میری بہن ٹائم دے گا, میں دوسرے لوگوں کا ٹائم بھی دے رہا ہوں کیونکہ بات بہت کرنی ہوتی ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی جتنا بھی ٹائم ملا ہم نے کہہ دیا. تھینک یو ویری مچ علی بھائی ٹائم دینے کا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھی گفتگو فرمائی آپ نے, بہت وسیع آپ نے جو ہے وہ نظریہ پیش کیا. بالکل. کہ دیکھیں اگر اس پر تھوڑی سی اگر ہم بات کریں کہ اس وقت جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں, ریسرچ یونیورسٹیز میں, ہم اپنے پروگرامز میں اس پر پہلے بھی بات کرتے چلے آئے کہ اس میں سے مسلمانوں کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. تو آپ اسی لیے دین اور دنیا دونوں میں فیل ہو رہے ہیں. یہ جو ہمارے ملکوں کے اندر غدر مچ رہے ہیں, کیوں مچ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نظام ظلم ہے انہوں نے گرپ کر لیا اور ہمارے اوپر اپنے حکمران مسلط کر دیے, اور وہ کسی صورت سے نہ دنیاوی نجات مل پا رہی ہے کہ ایک اچھی زندگی ہی انسان کم از کم گزار لے, تو نہ اس سے آپ کا واسطہ ہو پا رہا ہے, نہ آپ کے لیے آپ کی عقبہ سنبھل رہی ہے. نہ دنیا نہ عقبہ, دونوں جگہ پر آپ کو ایک جہنم جیسی صورتحال کا سامنا ہے. وہ صرف اسی لیے کہ جو شخصیتیں جو اسوہ قرار دی گئی تھیں ان کو آپ نے چھوڑ دیا, اس سے گمراہی اختیار کی, اور بعد نبی جو ہے وہ ہم جھگڑے میں پڑ گئے, ڈی ٹریک ہو گئے ہیں بالکل. اور وہاں سے جو ہے وہ ان نور کے میناروں کو, ان نور کے ستونوں کو, ان کے قریب نہیں گئے, ان سے ہم نے قصب فیض نہیں لیا. ان کو خدا نے ہمارے لیے مکمل زندگی کا جو ہے رول ماڈل بنا کے بھیجا تھا کہ ان کو دیکھو یہ بولتا ہوا قرآن ہے. بے شک, تو ہم نے کہہ دیا کہ جی حسبنا اللہ, کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. آپ دیکھ لیں آج اس وقت کیا حشر ہوا ہے. تو خدا نے ایسے ہی نہیں محبوس فرمائے تھے اتنی بڑی شخصیات جو کہ معصومین ہیں, کہ ان کو اگر ان کی پوری زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے اور تمام امت مسلمہ آج بھی اس ڈائریکشن کے اوپر آ جائے اور واپس آ کر زانو ادب طے کرے, تو خدا کی قسم ان کی دینی دنیاوی دونوں نجات سے ہمکنار ہو جائیں گے, کیونکہ ان کے پاس تمام چیزوں کا علاج موجود ہے, ہر چیز کا حل موجود ہے. ہم نے کیا کیا, کچھ نے ان کو مکمل چھوڑ دیا, کچھ نے سلوات پہ جو ہے وہ بس رکھا ہوا ہے کہ جب کوئی اچھا سا کوئی قول سنیں سلوات پڑھ لیں. یہ نہیں کہ اس کے اوپر عمل کریں, یونیورسٹیاں بنائیں, ریسرچ کریں کہ آپ نے کیوں فرمایا. گہرائی میں تو میرا خیال ہے گئے نہیں ہم, اور جو گہرائی میں نہیں جا پائے تو جو دوسری قومیں تھیں وہ آگے بڑھ گئیں, اور ہم ادھر ایک عجیب سے ایسے جال میں پھنس چکے ہوئے ہیں جسے ہم نکلنا بھی چاہیں تو نکل نہیں پا رہے ہیں. جن سے آپ کا مقابلہ ہے اس وقت پوری دنیا میں, جو واویلا مچ رہی ہے, آپ کہتے ہیں جی یہ فلاں نے کر دیا, انہوں نے کر دیا. یہ تینوں گروہ مکے میں ایک ساتھ تھے نا, کون سے الگ تھے؟ یہ کون سے آسمان پر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت, اور ان سب سے زیادہ طاقتور اور شجاع اور تمام چیزوں کے اوپر دسترس آپ کی رہی. اس کے بعد پھر اس کے بعد کیا زوال آیا, یہ اسباب ہم نے ڈھونڈنے ہوں گے
کہ ہماری نجات کی جو چابی تھی وہ کہاں ہم سے کھو گئی، وہ آپ کو ملے گا بعد نبی. آپ آ جائیں. اور بعد نبی جب سقیفہ ہوئی اور اس کے بعد مولا علی کو محروم کیا گیا، اس کے بعد سے ائمہ کو ان کی تمام سیرت کو متروک کر دیا گیا، اور یہ کہہ کر کہ یہ خالی شیعوں کے امام ہیں، نہیں، وہ پورے انسانوں کے امام ہیں، وہ تمام انسانیت کے امام ہیں، وہ تمام مسلمانوں کے امام ہیں، سب کے امام ہیں. ان سے جو ان کو دور کیا گیا لوگوں کو ان درباروں نے، اور پیسہ چلایا گیا، پروپیگنڈے کیے گئے، جو کہ مشینری آج بھی خاموش نہیں ہوتی. آج بھی جو ہے وہ جمعے کے خطبوں میں یہی سب معاملات ہوتے ہیں جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا. یوسف زرقاوی یہ مشہور و معروف رہے ہیں دنگا فساد پھیلانے میں، نام مفتی کا اور کام جو ہے وہ فسادی والے. تو جب ہم ان چیزوں کو دوبارہ سے اپنے کو آن ٹریک نہیں کریں گے اور ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے اور معاملات ختم نہیں کریں گے. آپ دیکھیں، اگر آپ تھوڑا سا عراق کی اگر تاریخ سے آپ روشناس ہیں تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ آج ایک بہت بڑا قبیلہ مولا عباس کے حرم پہ سلامی دینے آتا ہے، شمر کا قبیلہ. یہ کون لوگ ہیں؟ کیا وہ اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کرتے کہ ان کے آباء و اجداد نے اور ان قبائل نے امام حسین السلام پہ ظلم کیے؟ تو کیا وہ اس کے اوپر فخر ہی کرتے رہیں؟ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ آباء و اجداد میں سے ان کے تھے تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، وہ ان کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے، وہ تو آ گئے، کلمہ پڑھ کے داخل ہو گئے، ایمان لے آئے. تو وہ معاملات ان کے ساتھ، وہ اپنا جواب دیں گے، یہ اپنا جواب دیں گے. اب یہ کہنا کہ جی یہ غلطیاں ہوئی تھیں اور یہاں سے امت انتشار کا شکار ہوئی اور ہم گروہوں میں بٹ گئے، تو ہماری ابھی بھی جو ہے وہ مشترکات بہت زیادہ ہیں، ہمارے اختلافات سے زیادہ مشترکات زیادہ ہیں. تو ہم نے ان چیز کو دیکھنا چاہیے. ہم نے جو ہے وہ تعصب کا معاملہ جو ہے اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. باقاعدہ جو ہے مسلمانوں کو، تمام فرقوں کو اپنے مشترکات پہ سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور منصب ولایت کو جو ہے وہ اس کی قدردانی کرنی چاہیے اور ان سے کسب فیض حاصل کرنا چاہیے. یہ جب تک یہ تفرقہ جو ہے درمیان میں ہمارے رہے گا تو دشمن فائدہ اٹھائے گا، نہیں ہوگا. اور یہ مطلب یہ صرف جو ہے میرا خیال ہے اناؤں کی اور اپنی ذاتوں کی لڑائی ہے جو ختم نہیں ہوگا. دکانیں ہیں بہت سارے مفتیان، اس کے پیچھے بہت سارے مفادات ہیں ان کے جو ان کو ختم کرنے کا موقع نہیں مطلب کرنے نہیں دیتے، یوں کہہ لیتے ہیں. کال لیں گے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی میرا سلام. میں دوبارہ آیا ہوں علی بات کا. جی علی بھائی، آپ یہ ابھی بات جو چل رہی تھی بہت ہی، یعنی کہ آپ اچھی بات کر رہے تھے اس بارے میں، لیکن میں صرف اس کو اتنا تھوڑا سا پرولونگ کرنا چاہوں گا آپ کی بات کو، کہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ مقصد ہمارے مشترکات بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں علی بھائی، کیونکہ میں اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، کیونکہ میں تو جہاں سے آیا ہوں وہ میں نے وہاں پر 28 سال گزارے ہیں. تو لیکن بات یہ ہے کہ علی بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جو آواز اٹھتی ہے نا اتحاد کی، یہ اٹھتی خالی شیعوں کی طرف سے. مسئلہ سارا یہ علی بھائی، دوسری طرف سے کبھی بھی آواز نہیں اٹھتی. ایون وہ نہیں چاہتے کہ ایون ہم لوگ ان کے پروگرامز میں بھی جائیں، اور یعنی کہ بہرحال میلاد النبی تو ہر کوئی کرتا ہے، ہر انسان کرتا ہے، لیکن لیکن یہ صرف شیعوں کی طرف سے آوازیں اٹھتی ہیں کہ نہیں، اتحاد ہونا چاہیے. میں یہاں پر ایک بات کہوں گا علی بھائی، آپ اس کے اوپر بھی غور کیجئے. بہت اچھی بات کی اور بالکل حق بات جو تھی وہ آپ نے کہی کہ اسلام کا عنوان مطلب جو اس کا سرنامہ ہے وہ پورا، وہ تو تشیعی ہے، اور ہم ماننے والے آل محمد کے ہیں. تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کو نقصان جن چیزوں سے پہنچے ان کے اوپر کیسے ہم مطلب اس کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آپ ائمہ کی سیرت دیکھیں تو مولا نے بھی تمام زندگی اتحاد اور الفت ہی کی بات کی، یہی اسلام کا درس تھا. ہاں ٹھیک ہے، اس میں سختیاں اور تلخیاں سہنی پڑتی ہیں تو وہ سہ رہے ہیں. بالکل بالکل، یہ بات تو، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے علی بھائی کہ یہ صرف آواز شیعوں کی طرف سے اٹھتی ہے. اور سیکنڈ یہ کہ وہ تو جو جن مفتیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی بکواس ہے تو اس قدر ہے کہ وہ صرف ان کا کام صرف اور صرف پروپیگنڈا، لوگوں کو گمراہ کرنا. کیونکہ میں ہر سگنل آپ کے میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی، سگنل ڈراپ ہو گئے. آپ دوبارہ جو ہے وہ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. بہت عمدہ گفتگو فرما رہے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ تحقیق کر کے جو ہے وہ مذہب اہل بیت میں داخل ہوئے ہیں. تو جو انسان دونوں طرف کا بہت بہترین خود شاہد ہو، خود مشاہدہ کیا ہوا ہو، یہ محمد علی بھائی ہیں نیو کیسل سے. اچھا جی، تو بہرحال بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ انسان، جو میں نے کہا نا کہ دوبارہ شامل کرتے ہیں کال. جی ہیلو. جی السلام علیکم. جی علی بھائی، ہماری بات چل رہی تھی. میں یہی کہوں گا کہ بس میں ہر کسی میں بیٹھ کے آیا ہوں، تو
تو میں ہر چیز دیکھی ہے، لیکن حق خدا کی قسم صرف اور صرف شیعوں میں، اور کہیں پہ بھی حق نہیں ہے. اور بہرحال ہمارے اہل سنت بھائیوں کو میں غلط نہیں کہتا، ان کو بھی بس گمراہ کیا گیا ہے، ورنہ وہ محبت کرتے ہیں ہم سے، ایسی بات نہیں ہے، وہ محبت کرتے ہیں اہل سنت والے. لیکن باقی جتنے لوگ ہیں بس اللہ ان کو ہدایت دے، اور وہ جو باتیں کرتے ہیں جمعے کے خطبوں میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بس اللہ انہیں ہدایت دے. میں یہی کہنا چاہوں گا بس. جزاک اللہ. اللہ جزاک اللہ. جزاک اللہ. جہاں تک جمعے کے خطبوں کی بات کی تو 25 سال تک جمعہ کے خطبوں کے ذریعے جو ہے وہ مولا علی کی سیرت کو مسخ کیا گیا، اور وہ ان کے جو شاید پسند لوگ اس وقت تھے وہ اپنی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. 25 سال ختم ہو گئے، 25 لاکھ سال تک اس کا جواب جو ہے وہ دیا جاتا رہے گا، چونکہ الحمدللہ پوری دنیا میں جو ہے وہ علوم محمد و آل محمد کی ذوف شانی ہے، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر جو ہے وہ علم کے چراغ سے دوسرے چراغ نہ روشن ہو رہے ہوں. آپ اس وقت پوری دنیا کے تمام شہروں میں آپ دیکھ لیں تو آپ کو وہاں پر جو ہے وہ علماء معتدل، وہ لوگ جو اخوت اور پیار بھائی چارے کی بات کرتے ہیں. دیکھیں انسان اپنی فکر میں آزاد پیدا کیا گیا ہے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ اگر آل محمد کو مانیں گے یا ان سے کسب فیض لیں گے تو آپ شیعہ ہی کہلائیں گے. آپ کو نہیں شیعہ ہونا، آپ سے کون کہہ رہا ہے آپ شیعہ ہو جائیں؟ آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں، اپنی حیات مبارکہ میں اس چیز کا اشارہ فرمایا کہ تم گروہ در گروہ ہو جاؤ گے. تو صحیح ٹھیک ہے، آپ جس فقہ پر ہیں جو ہیں وہ رہیں، مگر امت کے درمیان اتحاد اور محبت کی بات کریں. اور جو اسٹیٹس جو ہم بات کر رہے ہیں بیسیکلی، جو اسٹیٹس بعد نبی جو آل محمد کو حاصل ہے، اور جو احادیث مبارکہ کثرت کے ساتھ ہمارے تمام اہل سنت بھائیوں میں بھی اور تشیع کے پاس بھی آل محمد کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، اور جس طرح سے ان کا علم ہے، جو ان کا فضل ہے، جو دنیا حیران ہے آج تک نہج البلاغہ کے خطبوں پر، اس مولا علی کی ان حکمتوں پر، اس صحیفہ سجادیہ پہ، اس خدا سے مناجات پر، تو ان کی طرف اس چیزوں کو حاصل کر لینا کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آپ شیعہ ہو گئے. وہ آپ کا وہ تھوڑی سی تعصب کی جو اینک ہے وہ اتارنی ہوگی، اور یہ بیچ میں جو ناسبی قسم کے جو تکفیری ایلیمنٹ ہے اس کو ڈھکیلنا ہوگا امت کو. تو ان چیزوں سے ہم آگے ہو جائیں گے. میں اپنے بچپن کا اگر یاد کروں، جب یہ فتنہ اتنا نہیں تھا تو محرم میں اہل سنت بھائیوں کی طرف سے بھی جلوس آتا تھا. ٹھیک ہے، وہ اس میں ماتم نہیں کر رہے ہوتے تھے مگر مرثیہ پڑھ رہے ہوتے تھے. تو یہ تعصب نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، یہ تو پیدا کیا گیا، یہ تو پینیٹریٹ کیا گیا ہے دماغوں کے اندر. جو ہے وہ یوں کہیں کہ آپ جیسے کوئی انجیکشن آپ لگاتے ہیں اس طرح سے اس سے امت کو پیرالائز کیا گیا ہے. برین واشنگ کی گئی ہے باقاعدہ، اور سالوں سال کی گئی ہے. اور اس برین واشنگ کے بعد اب ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ جو اب حالات ہیں، جو تنازعات ہیں، جو اس پر سب نے مل کے جو ہے وہ اخوت کے لیے کام کرنا ہوگا. بالکل. اور اپنے اپنے عقائد، اپنے جو آپ کے اصول ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہیں، ان کو ٹیبل پر لا کر اس پہ بات کر سکتے ہیں ایک شائستہ انداز میں، مہذب انداز میں، کیونکہ یہ باتیں ہیں بحث کرنے کے لیے، اور اس سے علم بڑھتا ہے. علمی اختلافات ہیں، علمی اختلافات ہیں، ان سے علم بڑھتا جو ہے. فورمز ہیں جن کے اوپر سوال کیے جا سکتے ہیں، آپ سوال کریں. جی بالکل. اگر ایسے میں خاموش ہو جائے گی تو علم آگے نہیں بڑھے گا. دیکھیں پروپیگنڈے کیا ہیں کہ قریب نہ جاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے. یہ تم نے تحقیق کر کے دین حاصل کیا، گمراہ کیوں ہو جاؤ گے؟ کیوں ہو جاؤ گمراہ؟ مطلب تمہارا دین کچے دھاگے سے بندھا ہوا ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. دین مبین بڑا مضبوط، خدا نے کامل جو ہے وہ، آپ اس کی ساخت دیکھیں نا، آپ دین کی ساخت دیکھیں، خدا کی قسم جیسے مطلب مضبوط ترین جو ڈھال ہوتی ہے وہ ہے دین. دین کو اتنا مستحکم کر کے خدا نے جو بھیجا ہے، دین میں تو کہیں جھول ہے ہی نہیں. اور کہا کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا. اب رہ کیا جاتا ہے؟ مگر وہ ان لوگوں کو دیکھیں، ایسے امت کے اندر بہت لوگ ہیں، بہت کثرت سے ہیں، مگر کیا ہماری بد نصیبی ہے کہ ان کی آواز سامنے نہیں لائی جاتی، جو کہ اتحاد اور الفت کی بات کرتے ہیں. آپ اپنی اپنی فقہوں پر رہتے ہوئے، مگر آپ کو اسلام کے لیے، آپ کو دین کی اخوت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے ایک دوسرے کو اتحاد باہمی کا جو ہے وہ رشتہ رکھتے ہوئے چیزوں کو آگے بڑھنا ہوگا لے کے. کیونکہ دشمن جس تیزی کے ساتھ سازش کر رہا ہے، آپ نجات یافتہ نہیں ہو سکتے، نہ دین میں نہ دنیا میں، کسی صورت میں. آخرت میں بھی، آخرت تو جب آپ مر کے جائیں گے تو شروع ہوگی نا. ابھی آپ دنیا کے اندر اگر سربلند رہنا چاہتے ہیں اور دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، تو آپ کو ولایت کے کو سمجھنا ہوگا، ان کے فرمودات کو دیکھنا ہوگا. آپ نے چھوڑنا ہوگا ان چیزوں کو، جو حکمتیں اور ہدایتیں اور جو نور کی کرنیں وہاں سے پھوٹتی ہیں وہ آپ کو کہیں ملیں گی نہیں.
تو آپ جن لوگوں کے مطلب جتنے بھی آپ بزرگان کا نام لے لیں جن کے پیروکار ناموں سے دوسرے مکتب بن گئے، وہ تمام لوگ آل محمد کا قصیدہ گاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور دیکھیں یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے، کبھی آپ اس پہ غور کریں کہ وہ جن اولیاء کو مانتے ہیں، جن پیروں کو مانتے ہیں، وہ سب جو تھے وہ اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھتے تھے، عاشق تھے ان کے، وہ ان کو سمجھتے تھے کہ ہم ان کی پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، اور ان کی باتوں سے جو تھا وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو قوالیاں بنی ہیں، علی کا نام آتا ہے، جھولے لال اس پہ آتا ہے، رشتہ کبھی ٹوٹ سکتا ہی نہیں محمد والے محمد کے ساتھ۔ تو وہ اس کو لیکن تعصب نے اور جو ان کی برین واشنگ، جو پروپیگنڈا کیا گیا، ان کو اس چیز سے ہٹا کر انہوں نے بالکل جو وہ چیزیں جو مائنر تھیں، جن کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جو کوئی زیادہ سامنے آنے کی ان کی ضرورت نہیں تھی، ان کے اوپر ان کا فوکس کروا دیا۔ ہر جگہ کلچر ہر ملک کا الگ ہوتا ہے، ہر شہر کا کلچر الگ ہے، ہر زبان کا کلچر الگ ہے، تو دین کے ساتھ بعض جگہ کلچرل چیزیں بھی آ جاتی ہیں، تو یہ بھی چیزیں ٹریڈیشنز ہیں کچھ جو چلتی رہتی ہیں، تو آپ نے ان چیزوں کو دوسرے کی اس کو برداشت کرنا ہوگا، اپنی چیزوں پر رہتے ہوئے یہ دیکھیں کہ ہماری کن چیزوں سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ نہ کریں مکمل، چونکہ سب کا قبلہ ایک ہے، قرآن سب کی کتاب ایک ہے، سب کے انبیاء سب پر ایمان رکھنا سب کے لیے لازم ہے، خاتم الرسول سب کے ایک ہیں، بیس سب کی ایک ہے، سب ہے۔ اور جہاں تک بات ائمہ کی بھی ہے تو کون ہے ایسا جو احترام نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے جو کفار مکہ تھے، آج بھی ایمان نہیں لائے، جو اپنے کو تکفیری سمجھ رہے ہیں، تکفیری کہہ رہے ہیں، یہ بھی بے وقوف جو جا کے جو ہے وہ ادھر ادھر فتنہ پھیلاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، سوائے ان کے کفار مکہ کی اولاد ہیں۔ اس کے علاوہ پوری امت آج بھی چاہے امامت کے عنوان سے نہ جانے، مگر کون ہے جو در حسین ابن علی سے دور جانا چاہے گا؟ آپ دیکھیں نا، آپ محرم آنے دیں، ابھی آپ دیکھیں کہ ہر گلی ہر محلے امام حسین السلام کی شجاعت کا ذکر شروع ہو جائے گا، اور سوائے چند مخصوص سیاسی یتیم لوگوں کے جو میں نے کہا جو کفار مکہ سے چلے آ رہے ہیں، وہ ان کو جلن اور جو ہے وہ تکالیف میں مبتلا ہوں گے اس کا چاند دیکھ کے، ادروائز جو ہے وہ جہاں تک امت کی بات ہے تو وہ آج بھی ایک پیج کے اوپر ہے۔ ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہیے، اسلام اسی سے ہم جو ہے وہ دین اور دنیا اور آخرت میں تمام مرحلوں میں نجات یافتہ ہو سکتے ہیں، اور کوئی صورتحال جو ہے وہ دوسری آپ پیرل اس کے ساتھ نہیں لے کے آ سکتے، آپ کامیاب ہوئیں گے ہی نہیں۔ صحیح کہا بالکل آپ نے۔ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور نجی علی بھائی آپ کن لفظوں میں سمیٹنا چاہیں گے ہمارے آج کے ٹاپک کو؟ بالکل، ان پروگرام کا مقصد کرنا، ان مختلف موضوعات کو لے کر آنا، جو کہ یہ صرف ایک یوں کہوں کہ درد دل آپ کہہ لیں، اگر دل کے اندر انسان کے درد نہیں ہے، درد نہیں رکھتا امت کا اور اس کی فلاح و بہبود کا، تو وہ بات ہی نہیں کرے گا۔ یہ درد دل ہے، آپ سے شیئر کیا، ظاہری بات ہے آپ بھی اس میں آگے بڑھیں، آپ اس سے یہ جو پلیٹ فارم ہوتا ہے ہدایت کا صبح، اس میں ہمارے سب برادران اہل سنت تشیع مل کے اس کے اوپر کالز کرتے ہیں، اور ہم یہاں پر اتحاد امت کی ہی بات کرتے ہیں کہ دین کے اوپر جو آج آ رہی ہے، جو اس کے اوپر داغ لگائے جا رہے ہیں، جو اسلام کے نام پہ اللہ اکبر کہہ کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، تو لوگوں کو مطلع بھی کریں اور مختلف جو ٹاپکس ہے اس کے اوپر گفتگو بھی کریں، تاکہ ہمارا رشتہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا رشتہ جو ہمارے پاس سے، جیسے ہمارے علی بھائی نے کہا، آپ ہی کی طرف سے آواز لگتی ہے، ہاں ہم ہی آواز لگاتے رہیں گے، کیونکہ ہم ہمت نہیں ہاریں گے، کیونکہ ہم اسلام کو جو ہے وہ اس کے اوپر داغ آتا ہوا، اس کے اوپر حرف آتا ہوا کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہمیشہ اتحاد کی بات کرتے رہیں گے۔ ایک دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، میری سابقہ ہر خطا میرے مولا، تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا، تو قدرت سے اپنی بدل نیکیوں سے ہر ایک میری لغزش خطا میرے مولا، مجھے استقامت تو ایمان پہ دے دے، پھر بہر خیر ہو خاتمہ میرے مولا، ہو قدموں میں سرکار کے جب میرا سر، تو ایمان پہ استم اٹھا میرے مولا، تجھے تو خبر ہے کہ میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے، میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا، تجھے واسطہ اپنی رحمت کا یا رب، جہنم سے مجھ کو بچا میرے مولا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا بھی بہت سا خیال رکھیں گے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی صبح کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔